من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل يجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मेरे दीनी भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है
اس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے کے اصول کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے بہترین اصول ہیں، جس میں سے ایمان اور عمل صالح جس کا تذکرہ ہوا، اور دوسرا اصول نماز کی ادائیگی ہے، اور تیسرا اصول تقوی پرہیزگاری ہے، پھر اس سے توبہ استغفار ہے، دعا ہے، صبر ہے، توکل علی اللہ ہے۔ یہ چند اصول ہیں، ان تمام اصولوں پر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً دنیاوی زندگی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ ایمان و عمل صالح کے بارے میں باتیں ہوئی تھی، اور دوسرے اصول میں باتیں باقی رہ گئی، جو نماز ہے، اور نماز کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز کی مقبولیت کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، تمام چیزوں کا علم ہے۔ لیکن آج خصوصی اعتبار سے رجب المرجب کا یہ جمعہ کا پہلا ہفتہ کا پہلا جمعہ ہے، لہذا اس کی مناسبت سے کچھ باتیں رکھنی ضروری ہے، کیونکہ حدیث کا نام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی طرح منسوب کر کے حدیث کا تاثر ظاہر کر کے موضوع روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جب رجب کی تاریخ شروعات ہو جائے اور پہلی جمعرات کی رات ہو، یا جمعرات کا دن ہو اور جمعے کی پہلی رات ہو، تو آج رجب کے جمعہ کا دن ہے اور کل جمعرات کا دن تھا، اور آج جمعے کی رات ہے، تو جمعرات کے پہلے جمعرات کے یعنی ہفتے کے پہلے جمعرات جو رجب میں ہو، اس رجب کے پہلے جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تقریریں ہوں گی میلاد کے اندر، فضائلیں بیان کی جائیں گی، رجب کنڈے کے سلسلے میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی آئندہ وقت کے اعتبار سے، کیونکہ 22 تاریخ کا مسئلہ ہے، اور آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کی فضیلتیں اپنی طرف ہیں، اور جمعے کے رات کے اندر یہ خصوصی نماز کے ادا کرنے کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دوسرا اصول نماز ہے، تو کیا سال بھر کے اندر اس رجب کے جمعے والی رات کے اندر قیام کر کے یا نماز کی ادائیگی کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس کو ہم ثواب کی نیت سے یہ پڑھتے ہیں تو یقیناً ثواب کے بجائے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولویوں نے اپنے طریقے سے اس کا طریقہ اور اس کی تعداد، رکعات، رکوع و سجود کے طریقے الگ بیان کر دیے، لیکن حدیث کی کسی کی بھی کتاب کے اندر جہاں نماز کی بہت ساری قسموں کا تذکرہ ہے، 5 وقت نماز، صلاۃ العیدین، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، ان نمازوں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی بھی حدیث کے اندر صلاۃ الرغائب کا لفظ نہیں آیا، اور اس نماز کا نام دیا جاتا ہے صلاۃ الرغائب،
جس میں رجوی نماز کہہ لیا جائے یا رغبت والی نماز، کتابوں کے اندر لکھا ہے صلاۃ الرغائب کا طریقہ، اور اس طرح شعبان کے اندر بھی صلاۃ الفیہ کا نام بھی آئے گا، والا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وقت اعتبار سے باتیں کی جائیں گی۔ صلاۃ الرغائب نام سے تو بہت اچھا اور پیارا نام ہے، رغبت دلانے والی نماز، اور اس نماز کے طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی رات میں 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں، مغرب اور عشاء کے مابین، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے 12 رکعت کی نماز ادا کرنی ہے صلاۃ الرغائب، جس میں ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنے ہیں، اور ہر پہلی رکعت کے بعد، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ موازنہ کیجئے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں، 2 مرتبہ پڑھنے میں، اور 2 رکعت 4 کی نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر ہوتی ہے، اور ایک رکعت کے پہلی رکعت میں 12 رکعت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد پھر سجدہ میں جانے کے بعد، سجدے کی دعا کے بعد 70 مرتبہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس طرح سے ایک اور دعائیں ہیں، اس طریقے سے کرتے ہوئے 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور جب 12 رکعت نماز آپ کی ادائیگی ہو جائے گی، نماز مکمل کر لیں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اس نماز کی وجہ سے، اس کے ادا کر دینے کی وجہ سے آپ کی دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موضوعات 440 صفحہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اور علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی محدثین نے، ابن رجب ہیں، علامہ شوکانی ہیں، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سید محمد طاہر الہندی، اور مولانا عبد الحی حنفی لکھنوی، حنفی علماء کے بڑے عالم ہیں، تمام لوگوں نے کہا یہ موضوع روایت ہے اور یہ نماز باطل ہے، وموضوع بالاتفاق عند المحدثین، تمام محدثین کے نزدیک بالاتفاق یہ موضوع روایت ہے، گڑی ہوئی روایت ہے۔ اپنی طرف سے نمازوں کا ایجاد کر لینا ثواب کی نیت سے یقیناً لائق ثواب نہیں، لائق عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نزدیک من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جن مسئلوں کا، جن باتوں کا میں نے جب حکم نہیں دیا ہے اور کوئی شخص وہ کرتا ہے تو مردود ہے، باطل ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نمازوں کا، نماز جمعہ کا، عیدین کا، خسوف اور کسوف کا، چاند گرہن، سورج گرہن، ان تمام نمازوں کا تذکرہ کر دیا، طریقے بتا دیے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت والی نماز کو نہیں بتایا، گویا کہ خیانت آپ نے کی؟ ہرگز نہیں۔ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور تمام نماز کے مسائل، زکوٰۃ، سارے شریعت کے مسائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جس میں قرآن ناطق بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آپ نے گواہی بھی لیا تھا۔ اب یہ 440 ہجری کے اندر، 480 ہجری کے اندر، خود اس کا حوالہ جو 480 ہجری کی جو بات آ رہی ہے، یہ رد المختار، حنفیوں کو بہت معتبر کتاب ہے، رد المختار وحاشیہ در المختار، اس کے اوپر لکھا کہ یہ 480 ہجری کے اندر اس نماز کی ایجاد ہوئی، اور اس کے پڑھنے والے جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے جائیں گے وہ سارے کے سارے بے وقوف ہوں گے، بے وقوف ہیں، نادان ہیں، جو اس نماز کی کوئی ادائی کرے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ حدیث کی بات تو مانتے نہیں ہیں، اگر ان کے عمل کے خلاف ان کے گھر کی شہادت مل جائے تو یہ قبول نہیں کرتے ہیں، فوراً وہابی کے نام سے منسوب کر دیں گے۔ بہرحال
جو چیز، جو عبادت 480 سالوں کے بعد ایجاد میں ہو یا اس کی پیداوار ہو، اس کو عبادت تسلیم کر لیا جائے، یہ ہرگز جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء احناف کی کتابوں کے حوالے سے بھی، اقوال ائمہ اور فقہاء کرام کے اقوال کے اعتبار سے۔ بہرحال ہر کوئی شخص کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے باز آ جائے، اور آپ کے گھروں کے اندر کوئی عورتیں اہتمام کر رہی ہیں تو آپ اس سے منع کریں کہ رجب کے اندر کوئی نماز نہیں ہے اور نہ اس کے اندر روزے رکھنے کا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ روزے رکھنے کی تحقیق دلائل کی روشنی میں، تحقیق اور تدوین کے اعتبار سے آئندہ جمعے کے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو نہ روزہ رکھنا ہے اور نہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہاں، 5 وقت نماز کی ادائیگی تو فرض ہے، اس کی ادائیگی تو ہم کو کرنا لازم ہے، لیکن ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے کیونکہ باباؤں نے، مولویوں نے بتا دیا ہے کہ رغبت والی نماز پڑھو گے ساری حاجتیں تمہاری پوری ہو جائیں گی، سارے مشکلات دور ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو سماج کے اندر تو تم مدد طلب کرو اللہ سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ مصیبتوں پہ ہم صبر کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پریشانی لاحق ہوتی تھی، وہ فوراً سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ وہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو تو اپنے رب سے قریب ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، فاکثر الدعاء، تم کثرت سے دعائیں کیا کرو رب العالمین کے سامنے۔ لیکن ہم نہ تو دعائیں کرتے ہیں، نہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، نہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں جو مکمل 5 وقت نماز ہے۔ بناوٹی نماز، بناوٹی روزے، بناوٹی طریقے، پتہ نہیں اس کے اندر نماز کی قسموں کو بھی لوگوں نے، خاص کر مولویوں نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب ایک عام سا بندہ ہے، وہ سمجھنے میں پریشان ہوتا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھیں، محمدی نماز کی ادائیگی کریں کہ اشرفی نماز پڑھیں کہ رضا خانی نماز پڑھیں کہ باباؤں والی نماز پڑھیں کہ رغائب پڑھیں کہ الفیہ پڑھیں، پتہ نہیں ناموں کی بہت ساری، نمازوں کی بہت ساری قسمیں ہو چکی ہیں، ان کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ محمدی ہی قابل قبول ہے، وہ نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اعتبار سے ادا کی گئی ہوگی اور اخلاص کی بنیاد پر ادا کی گئی ہوگی اور تقوی کی بنیاد پر نماز مقبول ہونے کو ہے۔ تقوی کی بات آ گئی ارے تیسرے نمبر پر نماز کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر دعائیں کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو سجدے کی حالت میں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کہا علیکم بالقیام باللیل، رات کے اندر قیام اللیل کو تم لازم پکڑ لو، فإنہ مقرب من ربہ، کیونکہ وہ قیام اللیل کی ادائیگی تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے اور تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے، ظاہری پریشانیوں کو بھی، باطنی پریشانیوں کو بھی، روحانی جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کے بھی ازالہ کے لیے قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ ظاہری پریشانی سماج کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے فاقہ کی نوبت آ رہی ہے، ذریعہ معاش کا مسئلہ ہے، نہیں ہو رہا ہے، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور قیام اللیل کر کے۔ اور اتنا ہی پہ نہیں، وَمَتْرُوَةٌ بِالْجَسْدِ، تمہاری جسمانی بیماریاں بھی ہیں تمہارے اندر، علاج کرا کے تھک گئے ہو تو تم قیام اللیل کے اہتمام کیا کرو اور اس قیام اللیل کے اندر سجدہ ریز ہو کر لمبا سجدہ کرو، رب العالمین سوال کرو، بار الہ میں دنیا کی زندگی کے اندر ساری تدبیروں کے اختیار کر کے تھک چکا ہوں، آج بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، خواہ وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، جسمانی ہو، ہر پریشانی کے اندر اللہ رب العالمین کو سجدہ ریز ہو کر قیام اللیل کے اہتمام کر کے رب العالمین کو پکاریے، کیونکہ رب العالمین ندا دیتا ہے، سمائے آسمان پر نازل ہو کر بلند کرواتا ہے آواز کہ میرے بندوں کو پکار کے کہو میرا بندہ کوئی ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، کوئی میرا بندہ ہے اس دنیا زمین پر کہ مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں،
الا من مسترزق فارزق لہ، کوئی بندہ ہے مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق فراوان نہیں کر دوں۔ گرچہ یہ روایت شب برات کی فضیلت میں لوگ بیان کریں گے کہ ایسی رات ہے ویسی رات ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان میں ندا ہو کر پکارتا ہے، نہیں، یہ ہر رات کا معاملہ ہے۔ ہر رات رب العالمین سمائے دنیا پر، اس آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے، کوئی بندہ ہے محتاج ہے پریشانی حال ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس وقت ہم خراٹے کی نیند لے کر سوتے ہیں۔ فرض نماز تو ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بدقسمتی ہماری ہے۔ ہم نے جمعہ کے اہتمام کر لیا، ہم نے سمجھ لی ساری مسلمانیت ہمارے اندر رچ بس گئی ہے۔ یقین جانیے ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ ہے، اس نظریے کو اپنے دلوں سے نکالیے اور یقیناً خوشگوار کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو اپنے نماز کو اپنے زندگی کا محور بنا لیجئے، سجدے کو اپنے رب العالمین سے مانگنے کا ذریعہ بنا لیجئے، قیام اللیل کے اہتمام کیجئے، 5 وقت نماز کی ادائیگی کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ کی ساری برائیاں ختم ہو جائے گی، بے حیائیاں ختم ہو جائے گی۔ قرآن چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حدیث کے اندر ان مسئلوں کو بیان کر کے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، ہم سجدوں سے غافل ہیں، کثرت دعا سے غافل ہیں، اور اس کا نمونہ بہت ساری حدیث کے اندر فضیلتیں ہیں۔ آج انسان پریشان حال ہوتا ہے، سماج کے اندر لوگوں کے سامنے کہتا ہوا ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بہت سارے واقعات فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے واقعات کے اندر ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ اور آپ کسی بندے سے کہیں کہ نہیں تمہیں پریشانی ہو، جب بھی پریشانی ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو کر اللہ سے پکار کے دیکھو، بندہ کہے گا چلو نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں، فلاں مولوی صاحب نمازی ہیں پریشان ہیں، فلاں حاجی صاحب نمازی ہیں پریشان ہیں، جب دیکھو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں پریشانی نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے میرے بھائیوں، اور آپ کا نظریہ ہے تو باطل نظریہ ہے، کیونکہ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں، صحابہ کے واقعات، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور واقعات ایسے بھی ہیں۔ ایک واقعہ دمشق کا واقعہ ہے، تاریخ دمشق کے اندر اس کو اکثر محدثین نے اسے نقل کیا ہے، لیکن بہت عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو ترک کرتے ہیں یا نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، یا مصیبت کے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے واقعہ ہے۔ اس مختصراً ایک آدمی ہے جو رکشہ چلا رہا تھا یا کھچر پر سواری لے کر جایا کرتا تھا، پہلے کھچر کا مسئلہ تھا، کھچر پر سواریاں، گدھا، اس گدھے پر سواری لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس آدمی نے سفر جب شروع کیا تو ایک آدمی ڈاکو لٹیرا ملا، اسے کہا فلاں جگہ مجھے چلنا ہے، لے کے چلو۔ وہ غریب آدمی روزی روٹی کمانے والا، سواری سے ہم بھی اور آپ بھی کماتے ہیں نا، سواری مل جائے کہیں چلے جاتے ہیں 2 پیسے کے لالچ میں۔ وہ بندہ سواری لے کر چلتا ہے، وہ پتہ کیا تھا کہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، چنانچہ راستہ سفر کر رہا ہے، اور جب اصل راستے سے ایک گلی والا راستہ ملا تو اس نے کہا مجھے اس راستے پہ لے چلو۔ اس نے کہا بھائی میں یہ راستہ نہیں جانتا ہوں، جانا راستہ میں نہیں جا سکتا، یہ طریقہ وہاں تک جانے کا راستہ ہے وہاں تک، لیکن نہیں یہ قریب والا راستہ، مثلا پرتاپ پور جانا ہو کہ بھائی سیدھا راستہ چلو میں جانتا ہوں یہاں کے لوگ، اور باہری جو ہوگا کہ نہیں ہم روڈ سے جائیں گے سیدھا راستہ۔ بہرحال اس آدمی کی ضد وہ چلا جاتا ہے، کھچر لے کر سواری جب چل رہی تھی، چلتے چلتے بیابان وحشتناک خوفناک جگہ میں وہ پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے رکو یہیں پر۔ جب اپنے سواری کو روکتا ہے تو دیکھتا ہے چاروں طرف لاشیں پڑی پڑی ہیں، ہڈیاں کھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ چنانچہ کہا کہ اترو یہاں سے۔ اترنے کے بعد وہ اپنا چاقو نکالتا ہے اور اس پہ وار کرنا چاہتا ہے۔ وہاں سے بندہ بھاگ رہا ہے اور یہ پیچھا کر رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، جان بچانے کے لیے پیچھا کرتا جا رہا ہے، اور سواری پر سامان بھی اس کے پہلے کے موجود تھے۔ بھاگتا جا رہا ہے، لیکن اس نے کہا بھاگ کر میں کہاں جا سکتا ہوں، لہذا رب العالمین سے سوال کرنے کا اس نے ٹھان لیا، اور وہ کہتا ہے کہ ذرا رک جاؤ میں تھک چکا ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ وہ کہا نہیں اب تو تمہیں، اس نے پہلے کہا میرا سامان جو بھی ہے، گدھا ہے، سواری ہے، سارے سامان کو تم لے لے، مجھے بخش دو،
اس نے کہا نہیں نہیں، تو سامان میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بخشوں گا، تمہیں جان لے کر کے رہوں گا۔ جب چاروں ناچار وہ کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہوا تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور یہ سر نیزہ لے کر بندہ تیار ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، تاخیر ہو رہی ہے۔ بندہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور مارے خوف اور دہشت کی اسے زبان سے کچھ نہیں نکل رہی ہے، خوف زدہ ہے، زبان میں کوئی آواز نہیں نکل رہی، کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ چنانچہ اچانک اس کے دل کے اندر اس آیت کی توفیق ہوتی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قراری کے وقت بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے؟ کون وہ ذات ہے؟ چنانچہ الفاظ استعمال کیے تو قرآن کی آیت وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ چنانچہ وہی اب تلاوت کر ہی رہا تھا کو دیکھتا ہے ادھر سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، اور آتے ہی بڑی تیزی سے آنے کے بعد اس ڈاکو اور لٹیرے کے پیٹ میں نیزہ نصب کر دیتا ہے، جس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے واقعے کے اندر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیابان جنگل کے اندر اس بندے کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، لیکن اس کو یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ چنانچہ خوف اور دہشت کے حالت میں موت کو سامنے دیکھ کر رب العالمین کو پکارنے کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے نماز کی ادائی کر رہا ہے، اور نماز کی ادائی کرنے کی صورت میں رب العالمین نے اس کے جان کی نجات دے دی۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ عملی نمونہ نماز کی ادائی کرنے کو ایسے وہ ڈاکو لٹیرے سے ان کی جان بچ جاتی ہے۔ آج ہمیں بھی مصیبت پریشانی لاحق ہو تو اللہ سے سوال کریں، نماز کی ادائی کریں، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اس میں کریں، کوشش کریں، اور نماز کے اندر تقوی بھی ہونی چاہیے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے نماز کی ادائی کے بعد تیسری چوتھی چیز ہے، تیسری چیز وہ جیسے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی اگر آپ کے اندر ہوگی، تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ظاہر سے نماز پڑھیں گے تو جب نماز پڑھنے کے بعد تقوی ہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس شرط پر کہ نماز ہم محمدی کی نماز کی ادائی کریں، اور تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اللہ سے خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا، تو یقین ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور دنیاوی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو آسان در آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے سارے آسان راستوں کو کھول دے گا۔ وَيَحْتَسِبْ، اور رزق ہو اللہ رب العالمین اس کے رزق کے دروازوں کو بھی کھول دے گا۔ تو تقوی، پرہیزگاری نام ہے اس چیز کا کہ آپ کے سارے کرتوت، برے کرتوت ختم ہو جائے۔ صرف نماز ظاہری طور پر پڑھ لینے سے، جمعے اور مہینے اور سال کی عبادتوں کر لینے سے تقوی نہیں ہو سکتی۔ تقوی کا بھی بہت بڑا معیار ہے، بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری تعریفیں ہیں۔ تقوی کی بہترین اور جامع تعریف اور مثال یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خاردار جھاڑی سے جب گزر رہے ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ کر، جس طرح کانٹا سے بچنے کے لیے اپنے خاردار جھاڑیوں سے گزر جاتا ہے انسان، ویسے ہی تقوی کی مثال بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، برائیاں ہیں، منہیات ہیں، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بیچوں بیچ نکل جانے کا نام تقوی ہے۔ اور جب تقوی کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، وہ عبادتیں مقبول نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر جہاں تقوی کی فضیلتیں بیان کی ہے، قرآن مجید کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم اس کے اوپر آسمان سے رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور زمین سے بھی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایمان ہے، عمل صالح ہے، تقوی کی بنیاد پر۔ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آویں اور تقوی اختیار کریں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، اس پر ذرا غور کیجئے، اپنی زندگی کو ٹٹولیے، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تقوی بھی ہے، اسی بوصول کامیاب زندگی کے لیے آگے دعا بھی ہے، صبر بھی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے، یہ تمام ذرائع ہیں، تمام اصول ہیں ہمارے اور آپ کے کامیاب زندگی گزارنے کے۔ لہذا مختصراً وقت کی قلت ہے کہ میں نے جو اصول مختصراً رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی توفیق سے ان اصول کو اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب دنیا کے اندر بھی ہوگی، آخرت کے اندر بھی ہوگی، جسمانی اعتبار سے نجات پائیں گے اور ظاہری باطنی تمام مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ شرط یہ کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان قبول کر لیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، نماز کے داعی کریں، تقوی جیسے صلاحیت پیدا کریں، کیونکہ ہر عبادت کا مقصد ہی تقوی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کے صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرما، بارے اللہ ہم تمام لوگوں کے ایمان، عمل صالح اور تقوی جیسے صلاحیت پیدا کر دے، بعد میں ہمارے سیئات کو درگزر فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ بارے اللہ جو سماج کے اندر مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بارے اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیمار کو شفا یابی نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی توفیق عنایت فرما دے۔ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کون اخوانہ کے عملی نمونہ بننے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔